بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگا تھا آپ کو کل کا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے ریحانہ آفتاب کا چاہتوں کی شام۔ بہت ہلکا پھلکا سا رومانس، بہت پیاری سٹوری ہے یہ۔ اگست 2016 کے ماہنامہ حجاب میں شائع ہوا تھا۔ ناول بہت ہی مزیدار ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ چاہتوں کی شام بائی ریحانہ آفتاب۔ شاہریز، تھینکس فار ایوری تھنگ۔ ہسپتال کے مین گیٹ تک آتے رضی نے اسے مسافہ کرتے ایک بار پھر اس کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ شاہریز مصنوعی خفگی سے گھورنے لگا۔ اس فارمیلٹی کی قطعاً ضرورت نہیں، انکل کی حالت خطرے سے باہر ہے، یہ باعث سکون ہے۔ ہاں یار، ورنہ ہارٹ اٹیک نے تو ہمارے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ شکر الحمدللہ کہ بابا کو اللہ نے نئی زندگی دی۔ رضی متشکر تھا۔ میری ضرورت کہیں بھی محسوس ہو تو بلا جھجک کال کر لینا، میں یہی ہوں، رضی نے گرم جوشی سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میری غیر موجودگی میں تم نے جس طرح مما کی کال پہ بابا کو بوقت ہاسپٹل پہنچایا یہ قابل تحسین ہے۔ پھر غیروں والی بات، ہم دوست کے ساتھ ہمسائے بھی ہیں، بہت حقوق ہیں ایک دوسرے پہ۔ رضی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ شاہریز نے اپنی کار کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھتے واک کی۔ رضی ہسپتال کے اندر چلا آیا۔ اللہ کی بندی بس کر دے، مر جائے گی اتنی مرچیں کھا کھا کے۔ نسوانی چیخ نے کار کا دروازہ کھولتے شاہریز کو بائیں جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ گول گپے کے ٹھیلے کے پاس دو لڑکیاں کھڑی تھی۔ ایک لڑکی دنیا جہان کو فراموش کیے مزے لے لے کے گول گپے کھا رہی تھی، دوسری متفکر نظروں سے اس کے لال ٹماٹر جیسے گال، گلابی ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھ کر اسے باز رہنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ لڑکی نے املی کے پانی میں ڈبو کر گول گپا منہ میں رکھا۔ تجھے پتہ ہے یونیورسٹی آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو اسٹڈی، دوسرے یہ گول گپے۔ جس دن نہ کھاؤں رات بھر چین کی نیند نہیں آتی، خواب میں بھی گول گپے نظر آتے ہیں۔ گول گپا منہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب سی نکلی تھی۔ شاہریز مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نظر گھما کر اس نے سامنے روڈ پر یونیورسٹی کو دیکھا۔ کچھ ایسا ضرور تھا اس لڑکی میں جو اس کے قدم تھم گئے تھے۔ جس رغبت سے وہ گول گپے کھا رہی تھی وہ واقعی دلچسپ منظر تھا۔ تم کھاتی رہو، میں گھر جا رہی ہوں۔ لڑکی ناراض ہونے لگی۔ تسلسل ٹوٹا تو اس کے سیل فون پہ کوئی کال آئی۔ چند سیکنڈ بات کر کے اس نے گول گپے والے کی ٹھیلے کی چھت پہ رکھ دیا۔ ہاتھ جو بزی تھے۔ کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا ہے محترمہ نے وقار سے ٹیک لگائی سوچ رہا تھا۔ او بھائی، یہ پورے گول گپے اس کے گھر پارسل کر دیا کرو تاکہ مجھے یہاں گھنٹوں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اس لڑکی کی توپہ کا رخ گول گپے والے کی طرف تھا، وہ جو ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ بس میں چل رہی ہوں۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے دو گول گپے منہ میں ٹھونسے، بیگ کندھے پہ ڈالا اور کتابیں اٹھا کر فوراً سہیلی کے پیچھے بھاگی۔ شاہریز نے گہری نظروں سے لڑکی کی حرکات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اپنا سیل فون گول گپے والے کے پاس بھول گئی تھی۔ شاہریز نے انہیں آواز دینا چاہی مگر وہ دونوں روڈ کراس کر چکی تھی۔ ٹھیلے پہ رش ہو چکا تھا۔ شاہریز کے قدم ٹھیلے کی طرف بڑھے۔ ٹھیلے کے قریب سے گزرتے غیر محسوس طریقے سے اس نے سیل فون اٹھا لیا۔ کار ڈرائیو کرتے وہ اپنی اس حرکت پر خود کو لان تان کر رہا تھا۔ اتنی چیپ حرکت کبھی کالج یونیورسٹی میں نہیں کی، اور اب ایک غیر معمولی لڑکی کی ایک جھلک نے شاہریز کو اتنا بدحواس کر دیا۔ زیر لب مسکراتے اس نے آفس کے سامنے گاڑی روکی، کار پارک کر کے آفس میں داخل ہوا۔ شکریہ سر، آپ ٹائم پہ آگے۔ میٹنگ کے لیے ہمارے کلائنٹس آ چکے ہیں۔ پی اے اسے کاریڈور میں ہی مل گیا۔ وہ سیدھا کانفرنس ہال پہنچا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے روم میں آ گیا۔ چیئر پہ ایک کوٹ لٹکایا، ٹائی کی نوٹ ڈھیل کی اور چیئر پر بیٹھ گیا اور پھر سیل فون کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ مائی البم میں اس حسینہ کے دل فریب سیلفی تھی۔ کہیں ہنستی مسکراتی، کہیں منہ چڑھاتی، کہیں غصے سے گھورتی، مہندی لگے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی۔ اوف محترمہ بہت فلمی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کانٹیکٹ کھولا تھا۔ مائی ہوم مائی ڈیڈ کی نمبر کے ساتھ اس کے والد کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ شاہریز کی پیشانی پر تحیر سے لکیریں پڑنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے مائی ڈیڈ کے نمبر پر کال کر دی تھی۔ زندگی بولو بیٹا۔ دوسری طرف سے عزیز صاحب بیٹی کا نمبر دے کر حسب عادت بول پڑے۔ السلام علیکم۔ مردانہ آواز پر عزیز صاحب نے تفکر سے کان سے لگا فون دیکھا۔ ایک لمحے میں ان کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ عزیز صاحب کا لہجہ متفکر ہوا۔ سب میں شاہریز ہوں۔ شاہریز نے ایک باپ کے متفکر لہجے کو محسوس کر کے فوراً تعارف کروایا۔ میری بیٹی کا سیل فون آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ زندگی کہاں ہے؟ ریلیکس سر، میں وہیں آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی اپنا سیل فون بھول گئی ہیں، میں نے انہیں یہ حرکت کرتے دیکھا تھا۔ اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی، میں یہ سیل فون آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ ٹھہرے لہجے اور سلجھے انداز نے عزیز صاحب کے اعصاب کو قدرے پرسکون کیا۔
تھینکس گاڈ، اس ایک لمحے میں جانے میں نے کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ آپ نے یقیناً مجھے اغوا برائے تاوان کے گروہ کا ممبر سمجھا ہوگا۔ شہریز بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ عزیز صاحب ہنسنے لگے۔ یہ تو ہے، مگر کیا کیا جائے کہ آج کل حالات ہی اس قسم کے ہیں۔ بچوں کی فکر رہتی ہے اور جب بیٹی کا معاملہ ہو اور وہ بھی اکلوتی تو جان پہ بن جاتی ہے۔ عزیز صاحب نے اپنائیت سے کہا، سر میں یہ سیل فون لوٹانا چاہتا تھا، تم اپنا ایڈریس بتا دو، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں۔ سر میں آپ کے گھر خود آ کر یہ سیل فون دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ شہریز کی شائستہ لہجے پہ عزیز صاحب ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ اوکے ضرور، پھر شام کی چائے ساتھ پیتے ہیں، میں تمہیں ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ عزیز صاحب خوش دلی سے بولے، اس کی ضرورت نہیں ہے سر، میں آ جاؤں گا، تم حیران کر رہے ہو۔ خیر ملتے ہیں شام کو، عزیز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ شہریز نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زندگی زیر لب نام دہراتے لب دانتوں تلے دبائے اس کی مسکراہٹ میں پوری سراریت تھی۔ مال سے چند ایک چیزوں کی شاپنگ کر کے وہ گھر جا رہی تھی۔ کار میں بیٹھی زندگی کو اچانک اپنے سیل فون کی یاد آ گئی۔ سنیا، یار میرا سیل فون کہاں ہے؟ ساتھ بیٹھی سنیا بھی چونکی۔ پرس میں چیک کرو۔ زندگی نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہاتھ میں تھا، یونیورسٹی مال ٹھیلے والا، کچھ یاد کرو کہاں کھویا ہے؟ نہیں یاد آ رہا، جانے کہاں گرا دیا۔ اسے افسوس ہوا۔ سنیا نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ کال کر لو، کیا معلوم کوئی واپس دے دے۔ مشکل ہے، ہاتھ آئی چیز کون واپس کرتا تھا؟ اتنا مہنگا تھا، میری کتنی میموری تھی اس میں، سخت افسوس ہو رہا تھا۔ تم کال تو کرو۔ سنیا کے اصرار پر اس نے اپنے نمبر پہ کال کی۔ شہریز میٹنگ میں ڈسکس ہونے والے پوائنٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ سیل فون بجنے لگا۔ سنیا کالنگ کے ساتھ تصویر بھی آ رہی تھی۔ وہ پہچان گیا تو محترمہ کو فون کی گمشدگی کا احساس ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے شہریز نے کال ریسیو کی۔ دیکھا میں نہ کہہ رہی تھی، ہاتھ آئی چیز کوئی واپس نہیں کرتا، کمینہ فون نہیں اٹھا رہا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کال ریسیو ہو چکی ہے۔ شہریز نے بغور اس کی گفتگو سنی۔ آفرین ہے آپ کی ذہانت پہ، کیا صحیح قیاس آرائی کی ہے کہ کسی بندے نے ہی یہ حرکت کی ہوگی، ورنہ آپ نے جو اعلیٰ القاب استعمال کیا ہے اس کا مونس بھی بول سکتی تھی۔ شہریز نے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا۔ زندگی ایک لمحے کو چونکی۔ آپ کون؟ جس کی آپ تعریف کر رہی تھی، شہریز نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ فون کہاں سے ملا آپ کو؟ سنیا اشارے سے فون پوچھ رہی تھی۔ اس کے اشارے نظر انداز کر کے وہ دوسری طرف سے آئی آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ گول گپے والے کے ٹھیلے کی چھت سے۔ ویسے کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا تھا آپ نے؟ میرا فون واپس کریں، نہ کروں تو؟ چڑھایا۔ آواز اور باتوں سے تو ٹٹپونجے نہیں لگتے، غصے سے کہا۔ اتنی کیا فشناسی، کیا لگتا ہوں میں؟ مزہ لیا؟ چیپ لوفر، اس نے غصے سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سنیا نے اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھا۔ بکواس کر رہا تھا۔ پھر دل چاہ رہا ہے جان سے مار دوں اس کمینے کو۔ او میم، اس کا غصہ مجھ بیچاری پہ کیوں نکال رہی ہو؟ سنیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زندگی نے انسنی کر دی۔ عزیز اور معروف لان کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزیز صاحب نے اکلوتی بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی اتنی افسردہ کیوں ہے؟ اپنا سیل فون تو نہیں کہیں بھول آئی؟ اسی کا غم ہے، کہا بھی ہے دوسرا لے لو۔ معروف نے اداسی کی وجہ بتائی۔ مام، اس میں میری سیلفیز تھیں، کتنی یادیں وابستہ ہیں ہر چیز سے، پھر تمام فرینڈز کے نمبرز۔ آج کل کسی کا نمبر یاد کب رہتا ہے؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ ٹینشن نہ لو، مل جائے گا فون، عزیز صاحب نے دلاسا دیا۔ میں دیکھتی ہوں چائے کہاں رہ گئی۔ معروف اٹھنے لگی۔ عزیز صاحب نے اشارے سے انہیں بیٹھے رہنے کو کہا۔ میں نے منع کیا تھا، ایک گیسٹ آنے والا ہے، وہ آ جائے پھر ساتھ چائے پئیں گے۔ کون ہے گیسٹ؟ معروف نے پوچھا۔ اسی دوران چوکیدار ان کی طرف آیا۔ سر، کوئی شہریز صاحب آئے ہیں، آنے دو انہیں۔ عزیز صاحب کے حکم پہ چوکیدار سر ہلا کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ کون ہے شہریز؟ معروف نے حیرانی سے عزیز صاحب کو دیکھا۔ زندگی بیزاری سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ عزیز صاحب کے جواب پہ معروف کے ساتھ اس نے بھی چونک کر پورچ کی طرف نظر جمائی۔ کار سے نکلنے والی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ تینوں خاموشی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھنے لگے۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکراتی نظروں سے سلام کیا۔ تم؟ عزیز صاحب ایک پل کو حیران ہوئے، پھر گم جوشی سے اٹھے۔ تم شہریز ہو، عثمان کے بیٹے؟ جی سر۔ شہریز نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا۔ گلے لگو یار۔ عزیز صاحب نے گم جوشی سے گلے لگایا۔ معروف چہرے پہ خیر مقدمی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ زندگی نے کھڑے ہونے کی بھی زحمت نہیں کی۔ معروف، یہ میرے سابق پارٹنر عثمان کا بیٹا ہے۔ جب میں نے لاہور سے بزنس کا آغاز کیا تو ان دنوں عثمان کے ساتھ شہریز کے آئیڈیاز ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے تھے۔ حالانکہ یہ ان دنوں کالج میں تھا۔ عزیز صاحب خوش دلی سے تعارف کرا رہے تھے۔ جی میں عثمان بھائی سے مل چکی ہوں، شہریز سے پہلی بار مل رہی ہوں، معروف نے خوش دلی سے کہا۔ بیٹھو بیٹا، یہ ہماری اکلوتی بیٹی زندگی
یہ ہماری اکلوتی بیٹی زندگی۔ عزیز صاحب کے تعارف کرانے پہ سارے منظر میں لاتعلق بیٹھی زندگی نے مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر اسے دیکھا۔ شہریز نے بغور اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ ان کی کوئی عزیز ترین چیز کھو گئی ہے کیا؟ شہریز کے چھیڑنے پہ عزیز صاحب ہنسنے لگے۔ زندگی نے قدر ناگواری سے اس کی بے تکلفی ملاحظہ کی۔ بس وہ موڈ ٹھیک نہیں ہے، معروف نے اسے نظروں سے گھرکتے جواب دیا۔ اچھا لڑکا دیکھ کر ہر ماں کے چہرے پہ جو رنگ ہوتا ہے وہی رنگ معروف کے چہرے پہ بھی تھا۔ اس نے کوفت محسوس کی۔ پہلے تو آپ ان کی کھوئی ہوئی چیز لوٹا دیں تاکہ ان کا موڈ بحال ہو۔ شہریز نے مسکراتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے زندگی کا سیل فون نکال کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جھپٹ کر سیل لیا۔ یہ معروف بھی حیران تھی۔ دوپہر کو شہریز کی کال آئی تھی کہ زندگی اپنا سیل فون بھولا ہے، فون لوٹانے ہی گھر آیا ہے۔ تب تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ عثمان کا بیٹا ہے۔ عزیز صاحب نے الجھن سلجھائی۔ اسے یاد آ گیا کہ جس نے اس سے بات کی یہ وہی لب و لہجہ تھا۔ میں نے بھی آپ کی تصویر سے آپ کو پہچانا۔ آپ نے میرا سیل فون چیک کیا؟ وہ سیل فون ملنے کی خوشی میں بھی خفگی دکھانا نہیں بھولی۔ مجبوری تھی، ورنہ میں آپ کے ڈیڈ سے کیسے رابطہ کرتا۔ شکریہ ادا کرنے کی بجائے تم تفتیش کر رہی ہو، معروف نے احساس دلایا۔ رہنے دیں آنٹی، اس کے دخل دینے پر اس نے منہ بگاڑا۔ بھئی یہ چائے کہاں رہ گئی؟ عزیز صاحب نے احساس دلایا۔ میں دیکھتی ہوں۔ معروف اندر چلے گی۔ اور سنا عثمان کیا کر رہا ہے آج کل؟ عزیز اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا لاہور کا بزنس دیکھتے ہیں، میں کراچی کا، چند ماہ ہوئے مجھے کراچی شفٹ ہوئے۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جی، اماں کو اپنی حویلی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ ملازم چائے کے لوازمات لے آیا تھا۔ صاحب آپ کی کال آئی ہے۔ عزیز صاحب سر ہلاتے اٹھ گئے۔ میں بس ابھی آیا، تم دونوں باتیں کرو۔ عزیز صاحب چلے گئے۔ شہریز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ گلابی سوٹ میں تراشیدہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے سادہ چہرے کے ساتھ بھی وہ گلابی شام کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ اب خوش ہیں آپ؟ جب آپ میری فیملی کو جانتے تھے تو مجھ سے فون پر بکواس کیوں کی؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی، تھوڑا سا ستا رہا تھا۔ کیوں؟ لڑاکا عورتوں کی طرح بھویں اچکا کر بولی۔ اس سے مسکراہٹ دبائی۔ دل چاہ رہا تھا واٹ؟ وہ چیخی۔ آپ کا نمبر اور چند تصویریں میرے سیل فون میں قید ہو چکی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زندگی کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں ڈیڈ کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ ہنسنے لگا۔ قربان جاؤں اس دھمکی پر، اتنی غیر مہذبانہ حرکت آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنی ناگواری نہ چھپا سکی۔ آپ کو سوٹ کروں گا؟ گمبھیر لہجے کا سوال اور پسندیدگی بھری نظروں کو اس نے چنبھے سے دیکھا۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی مگر جانے کیوں لب سل گئے تھے۔ فون جھپٹتے احساس بھی نہ کیا کہ آپ کے ناخن کسی کو زخم بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے زخمی انگلی سامنے کی۔ اس کی انگلی پر خراش کے نشان واضح تھے۔ آپ اتنی ظالم ہیں؟ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ سوری، وہ بے دھیانی میں۔ معروف اور عزیز آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے ملازم لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتا آ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں چائے ریفریشمنٹ سے انصاف ہوا تھا۔ آتے جاتے رہنا وقت رخصت، معروف خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ عثمان کو بھی لے کر آؤ، بہت دن ہو گئے اس سے ملے۔ عزیز صاحب نے کہا۔ انکل، آپ اور آنٹی کو اگر اعتراض نہ ہو تو میں اماں اور بابا کو لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں سے میرے لیے زندگی کا رشتہ مانگ سکے۔ وہ تینوں ساکت رہ گئے۔ ضرور لے کر آؤ، معروف بولی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی بیٹا۔ عزیز صاحب نے اسے خوش دلی سے گلے لگایا۔ وہ اس بے باکی پر اسے خفگی سے دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کی نظروں سے نکلتی شعاؤں نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ہیں؟ کیا واقعی محترم خود گھر تشریف لائے؟ سیل فون لوٹانے اسے چھوڑتے ہی سنیا کو کال کی۔ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ڈیڈ کے پرانے بزنس پارٹنر کے صاحبزادے ہیں محترم، میری ذرا سی بھی دھمکی پر بے باکی سے مام ڈیڈ سے رشتے کے لیے اپنے والدین کو لانے کی بات کر کے گئے ہیں۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ سو ڈیشنگ۔ اوہ ہو، سنیا نے چھیڑا۔ جو سچ ہے اس سے انکار جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لگتا ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار صرف محترم نہیں تم بھی ہو گئی ہو۔ یہ سچ ہے کہ اب تک بہت سو نے پیش قدمی کی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی، لیکن شہریز کی شخصیت میں ایسا طلسم ہے جو ہر کسی کو اسیر کر سکتا ہے۔ یعنی تم قبول کر رہی ہو کہ تمہیں اس ساحر نے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے؟ سنیا نے گلوانا چاہا۔ ہاں، اس نے بآسانی اقرار کر لیا۔ شہریز ویکینڈ پر حویلی آیا تھا۔ سدھا بیگم وراثت کی جا رہی تھی۔ شادی شدہ دونوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں جو خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک سے کھا کراچی جا کے تو بھی کراچی والوں جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک سے کھایا پیا کر۔ سدرا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ عثمان صاحب بھی اخبار لے کر ساتھ بیٹھ گئے۔ اس لیے تو کہتا ہوں آپ سب بھی کراچی شفٹ ہو جائیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ شہریز نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ اکیلے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں رہے گا اکیلا؟ بیاہ کروں گی تیرا میں جلد ہی۔ میں نے تو لڑکیاں بھی دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ سدرا نے کارگزاری سنائی۔ بابا آپ کو عزیز انکل یاد ہیں؟ شہریز عثمان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے، بہت اچھی دوستی رہی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو گیا تو رابطہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ
تقریباً ختم بھی ہو گیا۔ سدرا دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں عزیز انکل سے ملا تھا، ان کے گھر جانا ہوا تھا، شاہریز نے کافی پیتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کیسا ہے وہ؟ معروف بھابھی بھی بہت اچھی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی بابی ڈول جیسی۔ عثمان بیتے وقت کو یاد کرنے لگا۔ شاہریز زیر لب مسکرایا۔ بابی ڈول اب بڑی ہو گئی ہے، آپ کو انکل بہت یاد کر رہے تھے، تمہارے پاس آیا تو اس سے ضرور ملوں گا۔ عثمان صاحب نے پلان بنایا۔ کافی کا کپ رکھ کر اس نے سنجیدگی سے سدرا اور عثمان کو دیکھا۔ آپ دونوں سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے عزیز انکل کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ میرا رشتہ زندگی کے لیے لے کر آئیں گے۔ سدرا کے کان کھڑے ہوئے۔ کون زندگی؟ عزیز کی بیٹی، عثمان صاحب نے جواب دیا۔ جانے کیسی لڑکی ہے، کیسی پلی بڑی ہے، کراچی کی لڑکیاں تو یوں بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ سدرا نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی پرورش معروف بھابھی اور عزیز نے کی ہے، یقیناً اچھی ہی ہوگی، اور پھر کچھ تو دیکھا ہوگا تمہارے بیٹے نے جو ایک لمحے میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ عثمان صاحب نے قائل کرنا چاہا۔ شہر کی لڑکیاں ہوٹلوں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہیں، جینز اور جانے کیا لابلا پہنتی ہیں، پردہ تو نہیں کرتی ہوگی۔ سدرا بیگم کو تشویش ہوئی۔ ایک پردہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے بیگم، تم نے بھی کبھی برقع نہیں لیا، میں نے مجبور نہیں کیا۔ آپ نے تو دوست کی بیٹی کی وکالت شروع کر دی۔ سدرا مسکرائی۔ آپ لوگ چلیں گے نا؟ خاموش بیٹھے شاہریز کو بے چینی ہوئی۔ جم جاؤں گی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر، تیری خوشی جس کے ساتھ ہے میں اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گی۔ میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے میری بہو جس نے میرے بیٹے کو پگھلا دیا، مجھے تو اس پر بہت پیار آ رہا ہے، تصویر ہی دکھا دے اس کی، موبائل میں تو ہوگی۔ سدرا واری صدقے ہونے کے بعد شاہریز کے موبائل کو گھونے لگی۔ عثمان صاحب ہنسنے لگے۔ شاہریز لب دبا کر مسکراہٹ روکتے سدرا کو زندگی کی تصویر دکھانے لگا۔ واقعی میں باربی ڈول ہے، نیک بخت باربی ڈول۔ عثمان صاحب کے تصحیح کرنے پر تینوں ہنسنے لگے۔ وہ لوٹ آیا تھا۔ عثمان اور سدرا نے اگلے ویکینڈ پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے عزیز صاحب کا نمبر عثمان صاحب کو دے دیا تھا۔ دو دوستوں نے عرصے بعد بات شروع کی تو وقت کا احساس نہ ہوا۔ بہنوں کو بھی زندگی کی تصویر بہت پسند آئی۔ شاہریز نیم اندھیرے کمرے میں لیٹے اسی دشمن جان کو سوچ رہا تھا۔ بے ساختہ سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، شائستگی سے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کون؟ شاہریز کو لگا اس بڑے گھر کی تنہائی نے اس کی آواز سن کر شادمانی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ شاہریز اختصار سے کام لیا۔ ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ خیریت؟ اتنے دنوں بعد کیسے کال کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نروٹھا ہو گیا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ منتظر تھیں؟ میں کیوں ہونے لگی؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق زندگی نے پہلو بدلا۔ اس کے لہجے اور انداز نے اسے خوشی دی۔ جانے آپ اس پل کیسا اور کیا محسوس کر رہی ہیں، مگر یقین جانیے اس پل آپ کے لہجے نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چپ تھی، شاید اپنی بے اختیاری پر شرمندہ بھی، شرف قبولیت کا شکریہ اور ساتھ ہی اس اظہار کا بھی کہ تم منتظر تھیں۔ دھیمی اور گھمبیر آواز پر اس کے رخسار جلنے لگے۔ تمہاری نو عمری کے کچھ پل میرے حافظے میں آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کو یاد ہے اتنی پرانی باتیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کچھ یادیں لاشعور میں دبی رہتی ہیں اور جب معمول اچانک سامنے آ جائے تو شعور کی سطح پر ہر یاد جھلملانے لگتی ہے۔ لہجے کے وقار اور الفاظ کے چناؤ نے زندگی کو متاثر کیا۔ اس نے کوئی اظہار نہیں کیا تھا، محبت بھرے ڈائیلاگ نہیں جھاڑے تھے، مگر زندگی اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ تم نے کبھی سوچا تھا زندگی ہمیں یوں اتنا قریب لے آئے گی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ تم یہ جان لو پہلے ہی نظر میں میری زندگی بن بیٹھی ہو۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے تمہارا ذکر کر دیا ہے، ویکنڈ پر وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، وہ اس کے سحر میں گم ہو گئی تھی۔ ایک طلسم تھا جس نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پوچھوں؟ اصرار ہوا۔ جی، بمشکل آواز نکلی۔ تمہارا ساتھ میری زندگی کے لیے لازم ہو گیا ہے، کیا تم عمر بھر میرا ساتھ نبھا پاؤ گی؟ شاہریز کے لفظوں کی آنچ کی لو زندگی کو دل کی سرزمین کو چھوتی محسوس ہوئی۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں ہو سکتی ہے؟ سوال پہ سوال زندگی نے نم پیشانی کو صاف کیا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو کبھی اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہ ہو۔ گول مول جواب تھا۔ اسٹریٹ فارورڈ زندگی پر وہ لمحہ آ چکا تھا جب اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور محبت مہکتا سوال ہو چکی۔ شرماتا جھجکتا اظہار شاہریز کو نہال کر گیا۔ حسب وعدہ سدرا اور عثمان باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ بشر دوست گم جوشی سے ملے تھے۔ معروف اور سدرا کی پہلی ملاقات تھی، مگر دونوں اس طرح گھل مل کر بات کر رہے تھے کہ گمان تک نہیں ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ناموں سے بھی ناواقف تھیں۔ ہماری بیٹی کو تو بلا لیں، مجھے اسے ملنے کا بہت اشتیاق ہو رہا ہے۔ سدرا نے بے صبری دکھائی۔ معروف مسکرا دی۔ آتی ہی ہوگی، کچھ نروس ہے
ایسے موقعوں پر تو ہر لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ سدرا بھی مسکرائیں، خاموش بیٹھے شاہریز کے ہاتھ تیزی سے غیر محسوس انداز میں ٹیکسٹ ٹائپ کر رہے تھے۔ کہاں ہو یار؟ اگلے پر رپلائی آ گیا، بہت نروس ہو رہی ہوں۔ کیوں؟ اگلا سوال کیا۔ آپ نے سب کے سامنے بے باکی سے پسندیدگی کا اظہار کر کے مجھے چور سا بنا دیا ہے۔ کیا سوچتی ہوں گی آپ کی والدہ میرے بارے میں؟ تشویش بھرے ٹیکسٹ پر الجھے ہاتھ کی روک سے اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ عزیز کے کسی سوال کا جواب دیتے اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا۔ ہاں کہہ رہی تھی شہر کی لڑکی نے میرے بیٹے کو پھانس لیا۔ کیا چیخ سے مشابہ ٹیکسٹ آیا۔ میں نہیں آ رہی، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ شرارت مہنگی پڑ رہی تھی۔ نہیں یار، وہ تو تمہیں داد دینے آئی ہیں کہ تم نے پتھر میں جونک لگا دی۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ اس نے یقیناً سکون کا سانس دیا ہوگا۔ آ بھی جاؤ، اس کے رخسار تمتمانے لگے تھے۔ آتی ہوں، اس نے سلیقے سے دوپٹہ لے کر تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر لیا۔ زندگی کہاں رہ گئی؟ معروف عزیز صاحب کو بھی دیر محسوس ہونے لگی۔ اسی اسنا میں زندگی جدید تراش و خراش کے بلیک سوٹ میں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم عزیز، ہماری باربی ڈول تو بہت بڑی ہو گئی ہے، عثمان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے خوش دلی سے کہا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ سدرا نے گلے لگاتے شاہریز کو توصیفی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ثانیہ کے لیے شاہریز سے ملی تھیں۔ سدرا نے ساتھ لائے گولڈ کے کنگن فوراً زندگی کو پہنا دیے۔ ہم منگنی کرنے میں بالکل ٹائم نہیں گنوائیں گے، ہمیں تو بس آج ہی شادی کی تاریخ دے دے۔ سدرا کی جلد بازی پر سب ہنس دیے۔ بھائی زندگی کی ابھی اسٹڈی چل رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کے فائنل سیمسٹر ہیں، عزیز صاحب نے معلومات فراہم کی۔ ہاں تو خیر سے امتحانات دے لے، آگے بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہریز کون سا کاکا ہے جو اس کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ سدرا کی بات پر ایک فلک شگاف قہقہا لگا تھا۔ دونوں جھینپ گئے۔ بیٹا تم شاہریز کو گھر دکھاؤ، دونوں کی الجھن سمجھ کر ماہرخ نے مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ جاؤ بیٹا، جب تک ہم سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب نے شاہریز کو اشارہ کیا تو وہ سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ساتھ چلتے لاؤنج سے نکل گئے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، سدرا نے کہا تو ماہرخ مسکرا دی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ زندگی 2 سٹیپ اوپر گئی تو شاہریز نے زندگی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ شاہریز پسندیدگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کانوں میں جھولتا ویزا اس کی توجہ اپنی طرف کر گیا۔ نہ مجھے گھر دیکھنے میں دلچسپی ہے اور نہ آنٹی نے ہمیں اس غیر ضروری کام کے لیے تنہائی فراہم کی ہے۔ بازو ہولے ہولے اپنی طرف کیا۔ زندگی نزدیک آ گئی۔ کانوں میں جھولتا بلیک پتھر کا ویزا سیدھا کرتے شاہریز نے سرگوشی کی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو؟ اس کے ہاتھوں میں نمی اتر آئی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی قاضی کو بلوا کر تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں۔ میرے پیپرز ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دے دینا۔ وہ مسکرایا۔ میں کیسے پڑھ پاؤں گی؟ اسے فکر ہوئی۔ وہ منٹوں میں فیصلہ کرنے والی اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا، سب اس کی مان بھی لیتے۔ میں پڑھا دوں گا، اس نے شوخی سے کہتے مزید قریب کیا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر 2 سٹیپ اوپر چلی گئی۔ جان گئی ہوں تمہارے ارادے، میں پیپرز دے سکوں گی اس بات پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں، پلیز پیپرز ہو جانے دو، میں یکسوئی سے پڑھ نہ سکوں گی۔ اس نے جیسے التجا کی۔ پڑھ تو تم ابھی بھی نہیں سکو گی، مسکراتے ہوئے گرل سے پشت لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ کیوں؟ گھنی پلکوں والی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ سارا وقت تم ایسا ٹیکسٹ میں بزی رہتی ہو، پڑھو گی کب؟ جھیمتے ہوئے اس نے اس کے شولڈر پر مکہ مارا۔ تو خوش ہے؟ سنیا نے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ بہت زیادہ۔ من پسند ہم سفر خود آپ کا طلبگار ہو تو کوئی کیسے ناخوش رہ سکتا ہے؟ شاہریز کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے، سنا ہے ایسے لوگ بہت کنزرویٹو اور عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ سنیا نے تصویر کا ایک اور زاویہ دکھایا۔ وہ جتنی چلبلی، منہ پھٹ اور اپنی مرضی کرنے والی تھی، سنیا کو فکر ہوئی شاہریز کی بات اور اس کی فیملی سے مل کے ایسا تو کچھ نہیں لگا۔ شاہریز نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بہنوں نے بھی کالج تک پڑھا ہے، عثمان انکل پڑھے لکھے ہیں، سدرا آنٹی نے مڈل تک پڑھا ہے، بہت سمجھ بوجھ والی خاتون ہے۔ اس نے سنیا کی بات کو جھٹلایا۔ شاید میری سوچ غلط ہو، وہ ڈیروں جاگیرداروں کے متعلق ناولز پڑھ پڑھ کے شاید میں کچھ ایسا سوچنے لگی ہوں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سنیا نے خود اعتراف کیا۔ گاؤں میں تو وٹے سٹے کا بھی بڑا رجحان ہے، اگر انہیں اعتراض ہوتا تو رشتہ ہی نہ لاتی۔ سنیا نے گردن ہلائی۔ اب وقت بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ آنٹی نے بہت محبت کا اظہار کیا اور چھوٹتے ہی کنگن بھی پہنا دیے۔ اس نے کنگن دکھائے، سنیا اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر شاہریز کے بنگلے میں روشنی بکھیرنے چلی آئی۔ دلہن بنی زندگی اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی۔ بغیر کسی تگ و دو، بغیر کسی رکاوٹ کے اسے من پسند ہم سفر اور جان لٹانے والے سسرالی ملے تھے۔
سدرا نندو نے ڈھیر سارے ارمان نکالنے کے بعد اس کی جان بخشی کی تھی۔ اوپر سے شہریز کی ورافتگی اور والہانہ پن، وہ ہواؤں کے دوش پہ محو رقص تھی۔ وہ منتشر دھڑکنوں سے شہریز کی منتظر ہوئی۔ کیا حال ہے شہریز کی زندگی؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں تھکن کے واضح آثار کے ساتھ آسودگی تھی۔ پیپرز کی تیاری، ٹینشن، شادی کی شاپنگ اور پھر شادی کی تھکاوٹ، اب اس کی کمر جواب دے گئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتے پوچھنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، اس نے ہولے سے کہا۔ ظاہر ہے اتنا کچھ جو تم نے لاد رکھا ہے، اور یہ ڈریس، اف 400 کلو تو ویٹ ہوگا اس کا۔ مجھے بالکل نہیں پسند ایسے ہیوی جوڑے، مگر تمہاری پسند تھی اس لیے چپ رہا۔ اس نے بہت دل سے سدرا کے ساتھ جا کے روسی جوڑا پسند کیا تھا۔ وہ خاص کر اس کے لیے تیار ہوئی تھی اور وہ اس کے ڈریس پر تنقید کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ ولیمے کے لیے میں نے اسپیشلی تمہارا ڈریس لیا ہے، تم وہ پہننا۔ وہ اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارتے گویا ہوا، اسے دھچکا سا لگا۔ ولیمے کے لیے اس نے شلوار اور گولڈن امتزاج کا ڈریس لیا تھا جو اسے بہت پسند بھی تھا۔ اب جانے وہ کس ڈریس کی بات کر رہا تھا۔ لیکن ڈریس تو میں نے لے لیا تھا سدرا آنٹی کے ساتھ جا کے، وہ میں نے واپس کر دیا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ایک چوڑی ٹوٹ کر چھپ گئی، اس کی ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ سوری یار، جانے کیسے ٹوٹ گئی، میں تو بہت احتیاط سے اتار رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی جیسے آج پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا، کاٹن سے خون صاف کر کے کوئی کریم لگا رہا تھا۔ سو سوری، چوڑی نے ٹوٹنے کے بعد لمبا سا نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے جانے یہ ڈریس واپس کرنے کے غم میں نکلے تھے یا جلن زیادہ ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی ہاتھ کی پشت پہ گرا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ سویٹی، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر دوسرے ہاتھ کی پشت سے رخسار صاف کیے۔ آج کے بعد تم یہ کانچ کی چوڑیاں بالکل نہیں پہنو گی، مجھے ان کی آواز بالکل پسند نہیں، اور پھر تمہیں زخم دے کر اور زہر لگنے لگی ہیں۔ اس کے چہرے پہ غصہ تھا، زندگی اس کے حکم پر ہی سن رہ گئی۔ اسے چوڑیوں سے عشق تھا، اس کی آواز پسند تھی۔ چاند رات اور عام دنوں میں چوڑیاں پہن کر وہ جان بوجھ کر کلائی ہلا ہلا کر ان کی کھنک انجوائے کرتی تھی، اور اب اس نے شہریز کو کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، مگر گلے میں جلن سی ہونے لگی۔ جاؤ چینج کر لو، اس ہیوی ڈریس نے کمر دکھا دی ہوگی تمہاری۔ فکر مند سے کہتے ہوئے کہا تو زندگی کو اس کی فکر بہت اچھی لگی۔ ڈریس بلا شبہ بہت ہیوی تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑک سی گئی۔ شہریز نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اگر ابھی تم نے یہ ڈریس پہنا ہوا نہ ہوتا تو اسے کب کا آگ لگا چکا ہوتا۔ زندگی سہم سی گئی۔ تمہیں کوئی بھی چیز تکلیف دے یہ مجھے گوارا نہیں، گہری نظروں سے دیکھتے محبت سے کہا۔ زندگی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اداسی کا مظاہرہ کرے۔ شہریز کی ورافتگی اور شدت نے کئی بار احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کچھ جنونی سا ہے۔ ریسیپشن پہ شہریز کالا ڈریس پہنے گو کہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اسے رہ رہ کر سلور اور گولڈن ڈریس یاد آ رہا تھا۔ پسند آیا ڈریس؟ گھر لوٹ آنے کے بعد تنہائی ملی تو شہریز نے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم بہت حسین اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے اماں کو کتنی بار کہا تمہاری نظر اتارنے کو۔ وہ اپنی کسک بھول کر اس کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ آنٹی نے نظر اتاری تھی کئی بار۔ پہلے تو یہ کہ اماں کو آنٹی نہیں کہو گی، انہوں نے گلہ کیا تھا مجھ سے، اور مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ٹائی کی نوٹ کھولتے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ بس وہ عادت میں کوشش کروں گی آنٹی۔ سوری اماں، اور تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ اور اب تم سے نہیں آپ کہنے کی عادت ڈالو۔ اس حکم پر اس نے بے ساختہ اسے دیکھا تو اس کی نظروں سے شکایت جان گیا۔ ہم حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں، گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے۔ میں تو پھر بھی یہ چیز ہضم کر لوں گا، مگر اماں، بہنیں، باقی رشتہ دار انگلی اٹھائیں گے۔ انداز ناصحانہ تھا، وہ سمجھ گئی۔ جی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اعتماد دلایا۔ خیال رکھنا تم کبھی کچھ ایسا نہ کرو مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈال کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ شادی ذمہ داری کا دوسرا نام ہے، ہزار بار کا سنا جملہ جسے کزنز، سہیلیوں کے منہ سے سنتے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ چلبلی طبیعت نے اسے کبھی سنجیدہ نہیں رہنے دیا۔ ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا۔ معروف گائناکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ماں بھی تھی۔ انہوں نے ہر اچھی بری بات کی تمیز سکھائی تھی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی، مگر معروف اکثر خود ہی کوکنگ کرتی اور زندگی کو بھی ساتھ لگائے رکھتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت اچھے کھانے پکانا سیکھ گئی تھی۔ جاہل ہو یا اعلیٰ تعلیم یافتہ، عورت وہی ہے جو نوکروں کی محتاج نہ ہو۔ اپنے گھر کو بنانے سنوارنے میں عورت جتنی لگن اور محبت دکھاتی ہے اتنا ایک تنخواہ دار ملازم نہیں کرتے۔ معروف کی ایک بار کی کہی بات اس نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ اس کے حافظے میں آج بھی چند باتیں تھیں۔ ہزار مصروفیت کے باوجود معروف سے
خود اسکول سے پک کرتی تھی. اگر ایمرجنسی ہو جاتی تو بحالت مجبوری ڈرائیور کو بھیجا جاتا تھا. اگر تمام والدین ذرا سی کوتاہی نہ کریں تو بہت سے افسوسناک واقعات سے بھی اپنی اولاد کو بچا سکتی ہے. اگر میں بزی ہوں تو آپ زندگی کو لے آیا کریں. 8 سالہ زندگی گڑیا سے کھیل رہی تھی. معروف عزیز صاحب سے محو گفتگو تھی. اس 6 سالہ بچی کے ساتھ جتنی درندگی ہوئی عزیز صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس بچی کو ٹریٹ کرتے وقت اس کی چیخوں سے میں نے کیسے آنسوؤں پر بند باندھا اور اپنا فرض ادا کیا. معروف اپنا کیس ڈسکس کر رہی تھی. ڈونٹ وری، میں آئندہ اور سختی سے تمہاری نصیحت کو یاد رکھوں گا. ہمیں ہماری بچی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. دونوں اپنا فری ٹائم زندگی کو دیتے تھے اور اسے کبھی والدین سے شکایت نہیں ہوئی تھی. اس کے والدین نے بہت بیلنس لائف دی تھی. شادی کے شروعی دنوں میں سدرا اور شاہریز کی بہنیں موجود تھیں جن کی وجہ سے گھر میں رونق تھی، مگر سب کے ایک دم چلے جانے سے اس بڑے بنگلے میں سناٹا اتر آیا تھا. ساتھ والے بنگلے میں ایک انکل، آنٹی اور ان کا بیٹا رضی رہتے تھے. رضی کی شاہریز سے دوستی تھی. آنٹی بھی 1-2 بار ملنے آئی تھی. زندگی کو رضی کچھ پسند نہیں تھا. وہ جس طرح دیکھتا تھا اس پہ اسے غصہ آ جاتا تھا. شاہریز صبح کا نکلا رات کو گھر لوٹتا تھا. ایسے میں معروف کی تربیت اس کے بہت کام آ رہی تھی. ملازموں سے کام کرواتی، اکثر کوئی ڈش خود تیار کرتی. اس کے باوجود بھی اسے تنہائی اور بوریت ہونے لگی. اسی دن کے لیے کہتی تھی کسی اسٹرانگ فیلڈ کا انتخاب کرو. لاکھ چاہا تم ڈاکٹر بن جاؤ، مگر تم نے سمپل ماسٹرز کا پلان کر رکھا تھا. اب بتاؤ میں تمہاری بوریت دور کرنے کا کیا علاج بتاؤں؟ معروف نے بوریت کا رونا سن کر کھنچائی کی. آپ کو پتہ ہے جانور کو دور سے ہی دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی ہے. کجا کے ان کی چیٹ پھاڑ. 9th میں مینڈک کو پریکٹیکل ٹیبل پر پٹک کر بھاگ گئی تھی. اس نے جھرجھری لی. تو پھر ایم فل کر لو، اس کے بعد لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دینا. معروف نے راہ دکھائی. توبہ کرے ماں، مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائی بڑھائی. اب اس نے جیسے ہاتھ جوڑے. پھر اچھی بیوی کی طرح گھرداری کرو، میاں کا انتظار کرو، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤ. صلاح دی. وہی کر رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر بیچارگی سے کہا. اوکے بیٹا، مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے، پھر بات ہوتی ہے. میں کل پرسوں چکر لگاتی ہوں تمہاری طرف. معروف نے فون بند کر دیا. اس نے منہ بسورا. چھٹی والے دن شاہریز آؤٹنگ پر لے جاتا تھا. سدرا روز فون کرتی تھی. شروع میں ہر مہینے وہ لاہور کا ایک چکر لگا لیتے تھے، پھر اس میں بھی گیپ آنے لگا. شاہریز کام کی زیادتی سے پچھلے 3 ماہ سے اسے کہیں لے کر نہیں گیا تھا. اسے حویلی میں بہت مزہ آتا تھا. سدرا اور اس کی نندے خاطر مدارت کرتی تھی، محبت سے لپٹائے رکھتی تھی. اسے بھرا پورا گھر اچھا لگتا تھا. اسے کئی بار سدرا کو کراچی میں ساتھ رہنے کے لیے منانے کی کوشش کی، مگر انہیں حویلی سے عشق تھا. بی بی جی آج کیا پکاؤں؟ کک سر پر کھڑا تھا. اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی. جلفریزی اور رائس. میں نے کباب اور ڈرم سٹک فریج میں تیار کر کے رکھے ہیں. شاہریز آ جائے تو دونوں چیزیں فرائی کر لیجیے گا. رائتا سلاد بھی بنا لے. ہدایت لے کر کک سر ہلا کر چلا گیا. بورے سے بچنے کے لیے اس نے لاؤنج کا LED چلا دیا. مختلف چینل سرچ کر کے اس کا منہ بننے لگا. جانے کون سی خواتین ہوتی ہیں جو سارا دن ٹی وی سے چپکی رہتی ہیں. مجال ہے جو کوئی ڈھنگ کا پروگرام دیکھنے کو مل جائے. بڑبڑاتے ہوئے اس نے سرچنگ جاری رکھی. اس کے فیوریٹ ہیرو ٹائیگر شروف کا گانا آ رہا تھا. میوزک اور ڈانس سے اسے خاصا لگاؤ تھا. آواز اونچی کر کے بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی ہلنے لگی. تھرکتے پاؤں اور ہلتے ہاتھ LED اسکرین کے آگے کھڑے شاہریز کو دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے. جانے وہ کب سے اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا. آپ کب آئے؟ خفت سے پوچھا. جب آپ اپنا پسندیدہ گانا سنتے ہوئے ایکٹر کو مات دینے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھی. سنجیدہ لب و لہجے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. گھر میں اتنے ملازم ہیں، آپ کا یہ انداز دیکھ کر ان کی نظروں میں آپ کا کیا امیج ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ شاہریز کا لہجہ خشک تھا. وہ جب شدید غصے میں ہوتا اسے آپ جناب سے ہی مخاطب کرتا. برہمی دکھانے کا خاص انداز تھا. آپ کالج گرل نہیں ہیں، شادی شدہ ذمہ دار عورت ہیں. آپ کو یہ رنگ ڈھنگ زیب نہیں دیتے. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے جھکے سر کو تعصب سے دیکھتا ہوا لاؤنج سے چلا گیا. اس نے اسکرین پر نظر ڈالی. گانا ابھی بھی چل رہا تھا، مگر اب وہ سخت بددل ہو چکی تھی. ریموٹ اٹھا کر اس نے LED آف کیا تو ایک دم سناٹا چھا گیا. کیا شادی ہو جانے سے انسان اپنے سارے شوق ترجیحات پس پش ڈال دیتا ہے؟ ہر چیز ہر بات میں عورت کو میاں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. میں بھی تو بدل رہی ہوں. مجھے بلیک کلر پسند ہے، مگر شاہریز ہر وقت وائٹ کلر میں دیکھنے کی خواہش مند ہے. مجھے میوزک ڈانس پسند ہے، مگر شاہریز کو یہ سب چھچورا پن لگتا ہے. پچھلے دنوں گول گپے والے کے ٹھیلے پر رکنے کا کہا تو حفظان صحت کے اصول بیان کر کے شیک پلا دیا. شادی ذمہ داری کا نہیں، خود کو بدلنے کا نام ہے. میاں کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کا نام. وہ تلخی سے سوچنے لگی. یہ نہیں تھا کہ شاہریز کی محبت میں اس کے لیے کمی آ گئی تھی. وہ آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی زندگی سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے دن. ہاں یہ تھا کہ زندگی نے ہر کام سے پہلے شاہریز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا. یہ کام کرنے سے کہیں اسے وہ برا نہ مان جائے. کسی سے اونچی آواز میں بات کرنا گرا نہ گزرے. ایک بار حویلی میں چھوٹی نند کی کسی بات پر اس نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا. شاہریز کے تایا اور عثمان صاحب نہایت سنجیدگی سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے. کہکے پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا. اس نے شاہریز کی نظروں کی کاٹ کو بہت اچھی طرح محسوس کیا. ہمارے ہاں کی خواتین عورتیں یوں بے حجاب کہکے نہیں لگاتی.
آئندہ دھیان رکھیے گا۔ وہ دن اور آج کا دن اس نے نصیحت کو گھرا سے باندھ لیا۔ وہ بالکل ویسی بن گئی تھی جیسے شہریز اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اپنے سارے بلیک ڈریس الماری سے نکال کے ٹیچی میں رکھتے اس کا دل ایک لمحے کو ضرور بند ہوا تھا۔ ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں ماسی کو دیتے ان کی چھنکتی آواز پر اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ گول گپے چاٹ اور تمام چیز کے ٹھیلوں کے پاس سے گزرتے آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھی۔ سی ڈیز اور پلیئر سٹور میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب وہ بہت دھیمے سروں میں بات کرتی اور مسکراتی تھی۔ ہماری بیٹی بہت بدل گئی ہے۔ وہ شوخ و شرارت چلبڑی لڑکی جانے کہاں چلی گئی، عزیز صاحب اکثر چھیڑتے تھے۔ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس نے گھر بنانے کا فن سیکھ لیا ہے، میاں کے رنگ میں رنگ گئی ہے۔ اگر تمام لڑکیاں ایسا کر لیں تو شوہر سے تو میں ہی نہ ہو۔ مرد تو اسی وقت بولتا ہے جب اسے موقع دیا جائے۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی مجھ پہ۔ اپنی فیلڈ کی بے جا مصروفیت کے باوجود تمہاری ذات میں کسی محرومی کا نہ ہونا ہی میری کامیابی ہے۔ تم نے بھی بہت سمجھداری دکھائی اور عیش و عشرت میں پلنے کے باوجود ہمیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، ورنہ آج کل تو لڑکیوں نے حقیقتاً ماں باپ کو تارے دکھا دیے ہیں۔ معروف اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شاید مجھ میں ہی مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بچپن سے آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا۔ پھر شہریز مجھے جس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اسے اپنا لیا۔ ان سب میں شاید میں اندر سے مرتی جا رہی ہوں۔ میری اپنی ذات ترجیحات کہیں دفن ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن سے سوچنا جیسے چھوڑ دیا ہے۔ شہریز مجھے لاکھوں کی چیزیں لا کر دیں مگر جانے کیوں خوشی نہیں ہوتی، وہ لاکھ پیار جتائیں مگر جانے کیوں اب ان کے لفظوں کی آنچ دل کو نہیں چھوتی، جانے کیوں وہ افسردگی سے سوچ کے رہ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو شہریز لیپ ٹاپ بند کر کے سیدھا ہوا تو بغیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، پھیکی سی مسکراہٹ سجائی اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ اچھا، اس کا جی چاہا زور سے کہکھا لگائے۔ نہ تمہارے اندر پہلے جیسی گرم جوشی نظر آتی ہے، نہ اپنے لیے تمہیں متفکر پاتا ہوں۔ پہلے سارا دن تمہارا ٹیکسٹ آتا تھا، اب تم ضروری کام کے علاوہ ٹیکسٹ نہیں کرتی۔ وہ اس کے چہرے پہ کھوج رہا تھا۔ آپ نے ہی کہا تھا آفس ٹائمنگ میں تنگ نہ کروں، آپ بزی ہوتے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ اگر کبھی کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میری پرواہ نہ کرو۔ اس دن اہم میٹنگ میں اپنے سیل فون پر ڈیلیگیشن کو ڈیمو دکھا رہا تھا۔ تمہارے متواتر سے آتے میسیجز سے میٹنگ متاثر ہو رہی تھی، سو غصے میں کہہ دیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ تھاما۔ زندگی نے اپنے ہاتھوں کے بے جان پن کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ کر دیا کروں گی ٹیکسٹ، اس نے فرض نبھانے کی حامی بھری۔ گڈ، تمہاری یہ بہت اچھی عادت ہے کہ تم جیرا نہیں کرتی، لڑتی جھگڑتی نہیں، ورنہ تو میں شادی کے نام سے اسی لیے بھاگتا تھا۔ تمہیں دیکھا اور تم نے تسخیر کر لیا۔ ڈر بھی تھا کہ اتنی ناز و نام میں پلی لڑکی نکچڑی اور بے سلیقہ ہوگی، مگر تم نے حقیقتاً ان 2 سالوں میں مجھے پچھتانے پر مجبور نہ کیا۔ شہریز نے اسے قریب کر لیا۔ ایک تمہارے نہ پچھتانے پر میں نے خود کو کتنی آزمائش میں ڈال رکھا ہے، یہ تم شاید کبھی جان بھی نہ پاؤ گے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو صرف جیتنا چاہتے ہیں، میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی، صرف ایوارڈ کی طرح سامنے رکھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس بیوی کے اندر کتنی محرومیاں کو لانے لگی ہیں۔ میرا من پسند شخص میرے پہلو میں ہے، مجھ سے پیار جتا رہا ہے، مگر مجھے اس کی قربت کسی کیڑے کی طرح لگ رہی ہے، ایسا کیڑا جو جسم پر سرسرا رہا ہو، مارے ڈر کے آپ اسے جھٹک بھی نہ سکیں۔ ایک آوارہ آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو، سنیا آئی بیٹھی تھی، اس کی آمد نے زندگی میں اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی۔ کمال ہے، جسے دیکھو یہی سوال کر رہا ہے، کیا میرے چہرے پہ لکھا ہے کہ میں بدل گئی ہوں؟ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، سنیا کو شاک سا لگا۔ تم خوش تو ہو نا؟ الحمدللہ، جو چاہا وہ پا لیا، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ بات بنائی تو لگ کیوں نہیں رہی؟ خوشی چہرے سے کیوں چھلک نہیں رہی؟ اختلاف ہوا؟ وہم ہے تمہارا؟ یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ سنیا نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم شہریز بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو، تمہارا خیال نہیں رکھتے، محبت دھوکہ تھی، زندگی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ شہریز بہت اچھے ہیں، وہ آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، بدل تو میں گئی ہوں۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ سنیا کو پزل لگی۔ بہت چھوٹی تھی جب مام نے ایک دن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ایک بات سمجھائی تھی۔ بیٹا، آپ کی مام ڈاکٹر ہیں، بہت مصروف ہوتی ہیں، لیکن آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ آپ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ لوگ مجھ پر اور آپ کے ڈیڈ پر انگلی اٹھائیں۔ ہماری تربیت پر ہنسیں، ہمیں کسی موڑ پر شرمندہ نہ کرنا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کبھی والدین کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ جب لوگ میری سلجھی طبیعت کی تعریف کرتے تو مام ڈیڈ کی فخر سے تنی گردن دیکھ کر میں اور اچھی کوالٹی خود میں لانے کی تگدو کرتی۔ جس عمر میں لڑکیاں فون نیٹ پر لڑکوں سے دوستی کرتی، اس عمر میں نے کردار سازی کی اور یہ میرے لیے ہی اچھا ہوا۔ پھر شہریز زندگی میں آئے، مجھے بھی اچھے لگے، شادی ہو گئی۔ شہریز کو سنجیدہ مزاج، دھیما بولنے والی، دھیمے سے مسکرانے والی لڑکی پسند ہے، میں ویسی بن گئی۔ انہیں جو رنگ بھاتے ہیں وہ پہننے لگی۔ ہماری سوسائٹی میں 90% خواتین میاں کے رنگ میں ہی رنگتی ہیں، ہر کام
شوہر کی مرضی سے کرتی ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں تاکہ شہریز کو کبھی پچھتانا نہ پڑے، مگر شاید میں اچھی پرفارمر نہیں ہوں، تبھی لوگ مجھے پکڑنے لگے ہیں۔ بہت دنوں کا غبار اچانک بہہ نکلا تھا۔ یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ کوئی انسان اپنی فطرت کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے شاریز بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ سنیا کو دھچکا لگا۔ تم کس دنیا کی بات کر رہی ہو مائی ڈیئر؟ ہماری سوسائٹی میں یہ بات بہت عام ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے پابند کرتی ہیں، اس سے ملو، اس سے نہ ملو، اس سے دوستی نہ کرو، دادی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری اپنی مرضی کب ہوتی ہے؟ اسکول، کالج کا انتخاب ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات، حتیٰ کہ شادی جیسے ہیں معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی پسند شامل ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی چابک مرد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جو اس کا سو کالڈ شوہر ہوتا ہے۔ زندگی کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہیں بھی تو اپنے ماموزاد سے عشق تھا، مگر تمہارے پاپا ننھیال کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے تم پر سختی کی۔ تم نے کیا کیا؟ بغاوت تو نہیں کی کہ یہ زیب بھی نہیں دیتا؟ اور اب وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر رہے ہیں جو تمہیں خاص پسند نہیں، مگر شادی کر رہی ہو کہ تم پر ماں باپ کی عزت کا دار و مدار ہے۔ ہم لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ کچھ لڑکیاں سمجھوتا کر لیتی ہیں اور کچھ میری طرح اندر سے مرنے لگتی ہیں۔ ہم ملک میں جمہوریت کو رونا روتے ہیں، ہمارے اندر گھر کی آمریت کو شکست دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو چلا تھا۔ سنیا چپ تھی، اب کہ اس نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ شاریز دیکھو تو ذرا بہو کیسی ہو رہی ہے، رنگ بھی زرد سا ہو رہا ہے۔ 4 ماہ بعد وہ حویلی آئے تو سدرا زندگی کو دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ کام کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اسے ٹائم نہیں دے پاتا، سارا دن اکیلی بور رہتی ہے۔ اسی بہانے ہمارے گھر چلیں آپ، شاریز نے لگے ہاتھوں مدعا بیان کیا۔ نہ میں نے نہیں جانا، تو بہو کو یہاں چھوڑ جا، اگلی بار لے جانا۔ سدرا نے صلاح دی۔ شاریز بدکا، بہت اچھے، آپ کو بہو کا خیال ہے، میرا نہیں؟ میں کیسے اکیلا رہوں گا؟ آپ تو سالوں سے ضد پر اڑی ہیں، اب اسے بھی یہاں چھوڑ دیا تو میں کیا دیواروں سے سٹک رہوں گا؟ مصروف دن گزار کر آتا ہوں، یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کوئی میرا منتظر ہے۔ کہ تو ٹھیک رہا ہے، ووٹی تیرا دھیان رکھتی ہے، تو بھی اس کا دھیان رکھ۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، رب اپنا کرم ہی کر دیتا۔ خیر سے ووٹی کی گود ہری ہو جاتی تو اسے بھی مصروفیت کا بہانہ مل جاتا۔ خیر اللہ کی رضا جب نوازے۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ شاریز نے زندگی کے مسکراتے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کی بہنوں کے ساتھ وہ خوش تھی، ورنہ تو اس کے لب مسکرانا بھول گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شاریز نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ تعلق سی بیٹھی تھی۔ اداس ہو؟ ہاں، بہت کم وقت کے لیے مل پائی سب سے۔ ہوا سے اڑتے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ اماں تمہیں روکنا چاہ رہی تھی، اگر تمہارا موڈ ہے تو رک جاؤ، ابھی ہم زیادہ دور نہیں آئے، ڈرائیو کرتے۔ شاریز نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اور آپ؟ اگلی بار لینے آ جاؤں گا۔ شاریز نے کار کو بریک لگائی۔ جلدی بولو، واپس مڑوں۔ زندگی نے دیکھا وہ کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، گھر چلیں۔ اس کے جملے نے شاریز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ اس نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ شکریہ زندگی، اماں کے اصرار اور تمہاری اداسی پر میں نے فیصلہ تم پر چھوڑ دیا تھا، مگر تمہاری دوری کے احساس سے دل ڈوبنے لگا تھا، جبکہ وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ شاریز کی شدید محبت کے جواب میں ایک آدھ فقرہ بھی نہیں بول پاتی ہے، مگر وہ دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ شاریز نے کوشش کر کے آفس سے جلدی آنا شروع کر دیا تھا، اسے ٹائم دینے لگا تھا۔ زندگی، تم نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ شاریز نے سوال کیا تو جانے کیوں وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نماز اور قرآن کی تلاوت میں وہ کوتاہی کر جاتی تھی۔ جی، کل میں اپنی علمہ باجی سے ملا تھا، وہ پہلے لاہور میں ہوتی تھی، میں نے اور میری بہنوں نے ان سے ہی قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے۔ ایک طرح سے وہ میری آئیڈیل ہے، میں ان کے انداز کو ہمیشہ سے آئیڈلائز کرتا آ رہا ہوں۔ شرعی پردہ، ہاتھوں میں گلوز، آج تک کسی نامحرم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ بچپن میں نے انہیں دیکھا تھا، پھر بڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے بھی حجاب کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شوہر کا کراچی ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل مجھے آفس کے راستے دیکھ کر انہوں نے تعارف کرایا۔ ایک عالمہ شرعی پردہ کرنے والی کو ایک نامحرم سے تعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ سوچ کے رہ گئی، پوچھنے کی جرات نہ کی۔ میں نے انہیں گھر کا ایڈریس اور تمہارا نمبر دے دیا ہے، تمہیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھانے آئیں گی، اسی بہانے تم بھی مصروف ہو جاؤ گی۔ شاریز کہہ رہا تھا، اس نے پہلے کب اختلاف کیا تھا کسی بات پر؟ اس پر بھی سر ہلا کر آمادگی ظاہر کر دی۔ اگلے ہی روز لوکیشن کنفرم کرنے کو ان کی کال آ گئی تھی۔ ٹھہرے لہجے اور نرم آواز نے زندگی کو متاثر کیا۔ ملازم کو انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھیج کر اس نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ وائٹ سوٹ کی شکنیں ہاتھ سے درست کر کے اس نے بالوں میں برش کیا۔ بڑی ہوئی آئی بروز اور مہینوں سے فیشل نہ لینے کے باوجود وہ حسین لگ رہی تھی۔ مارخ اس بے پرواہی پر کئی بار گھرک چکی تھی، پچھلی بار بھی وہ زبردستی ساتھ لے گئی تھی، اس بات کو بھی مہینوں گزر گئے تھے۔
بی بی جی انہیں میں نے اسٹڈی روم میں بٹھا دیا ہے، ملازم اطلاع دینے آیا تھا، بہتر آپ ان کے لیے ٹھنڈا مشروب لے آئیں۔ آنچل سلیقے سے لے کر اس کے قدم اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ السلام علیکم، اس نے داخل ہوتے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے مکمل جواب دے کر گمجوشی سے مسافہ کیا۔ جدید تراش خراش کے فٹنگ عبایا سے جھانکتی ان کی سمارٹنیس، حجاب کے اندر سے جھانکتی لائنر لگی آنکھوں کو اس نے بغور دیکھا۔ خم دارائی بروز صفائی سے بنے ہوئے تھے۔ بہت گرمی ہو رہی ہے، کوئی ملازم تو نہیں آئے گا نا؟ میں عبایا اتار دوں؟ زندگی نے اے سی آن کر دیا، ملازم کو منع کر دوں گی، آپ بے فکر ہیں۔ اس نے اسٹڈی کا گیٹ لاک کر دیا۔ بہت شکریہ، اصل میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ زندگی ان تک پلٹ کر آئی تو وہ عبایا کی قید سے باہر آ گئی تھیں۔ فٹنگ لان کے سوٹ اور گہرے گلے سے زندگی نے نظریں چلا لی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو تم، بس اپنا خیال نہیں رکھتی۔ سر سے پاؤں تک زندگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ان کا ہاتھ جھٹ سے عبایا کی طرف بڑھا۔ ریلیکس رہیں، میں دیکھتی ہوں ملازم ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑی، ملازم مشروب کا گلاس اور جگ لیے کھڑا تھا۔ گھر کا دھیان رکھیے گا، میں اسٹڈی میں ہوں، کوئی آئے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ زندگی ٹرے لیے اندر آئی۔ بہت شکریہ، بلا کی گرمی ہے، خیر لاہور کے مقابلے میں یہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ہی سوال و جواب کر کے گلاس ختم کر چکی تھی۔ میرا نام رومیسا ہے اور تمہارا؟ تعارف کرا کے نگاہ اس پر جما دی۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ الجھن ہو رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت نام ہے، وہ مسکرا ہی سکی۔ رومیسا بہت باتونی تھی، چند روز میں ہی زندگی اس کی بہت سی باتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اسے بھی رومیسا کی آمد غنیمت لگنے لگی۔ رومیسا کی صورت میں ایک دوست پا کر اس کا وقت بھی آسانی سے کٹنے لگا۔ صبح شام قرآن شریف قرأت سے پڑھنے میں، مخارج کی ادائیگی میں اسے لطف آنے لگا تھا۔ کتنے خسارے میں تھی میں، ناحق بوریت کا رونا روتی رہی، پہلے ہی اس طرف متوجہ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بی بی جی رضی صاحب آئے ہیں، ملازم نے اطلاع دیا۔ آپ نے بتایا کہ شاہریز اس وقت گھر پہ نہیں ہوتے؟ زندگی نے کتاب سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی کہا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ چائے کے ساتھ کچھ لے آئے؟ میں آتی ہوں۔ ملازم کے ساتھ کمرے سے نکلتی وہ لاؤنج میں آئی۔ رضی اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا حال ہے زندگی جی؟ مسکراتا لہجہ تھا۔ کئی بار کہہ چکی ہوں اگر آپ بھابھی کہہ کر مخاطب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی ناگواری نہ چھپائی۔ رضی سنبھلا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ نے کئی بار ٹوکا ہے مگر زبان پھسل جاتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ کہیں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے رکھائی سے پوچھا۔ ماما نے یہ حلوہ بھیجا ہے، ہمارے علاقے کی سوغات ہے۔ رضی نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، آنٹی سے کہیے گا آئندہ اتنا تکلف نہ کرے۔ ملازم چائے اور لوازمات کی ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ آپ بھلے ہمیں اپنا نہ سمجھیں، ہم تو آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ ذرا نوازی ہے آپ لوگوں کی۔ زندگی بیزار نظر آ رہی تھی، اپنا سیل فون اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ سارا دن اکیلی بور نہیں ہوتی؟ اتنے بڑے بنگلے میں شہریز بھی آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا، حالانکہ آپ اتنی حسین ہیں۔ میں آپ کو اکثر بالکنی سے دیکھتا ہوں، آپ چاہیں تو میں آپ کی بوریت دور کر سکتا ہوں۔ رضی کے چہرے پہ پھیلی خباثت پر زندگی نے میز پر لات ماری۔ چائے چھلک گئی تھی۔ ملازم بھی سہم کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ میرے شوہر کے دوست نہ ہوتے تو یہ گرم چائے ابھی آپ کے منہ پر مار چکی ہوتی، اس نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ رضی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ کرم داد، اگر اب یہ صاحب گھر کے آس پاس بھی نظر آئیں تو انہیں پولیس کے حوالے کر دیجیے گا۔ زندگی کا رخ ملازم کی طرف ہو گیا۔ نکالے انہیں باہر، غصے سے حکم دیا۔ ملازم رضی کی طرف بڑھا۔ رضی غصے سے گھورتا باہر نکل گیا۔ ملازم بھی پیچھے گیا۔ شہریز راہداری میں ہی مل گیا۔ ارے رضی بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ ملازم نے چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ اسے کیا ہوا؟ شہریز نے ملازم سے استفسار کیا۔ جس طرح ملازم باڈی گارڈ کی طرح اسے لیے چلا آ رہا تھا، اسے نکالنے کا چوکیدار کو اشارہ کیا۔ وہ بہت اچنبھے کی بات تھی۔ بی بی جی نے نکال دیا گھر سے، ملازم نے مؤدب ہو کر کہا۔ زندگی نے لیکن کیوں؟ حیرت ہوئی۔ ملازم جھجک کر بولنے لگا۔ بی بی جی سے بڑی عجیب باتیں کہہ رہے تھے۔ شہریز آپ کو ٹائم نہیں دیتا، میں ٹائم دے سکتا ہوں، اکیلی رہتی ہیں اور جانے کیا کیا۔ بی بی جی بہت غصے میں آ گئی تھی۔ برا بھلا سنایا اور آئندہ یہاں نظر نہ آنے سے منع کر دیا۔ شہریز کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ صاحب جی، اب آپ رضی صاحب سے کچھ کہہ کر بات کو مزید نہ بڑھائیے گا، اس سے بی بی جی کی عزت پر حرف آئے گا۔ ملازم نے صلاح دی۔ جب عورت کردار کی مضبوط ہو تو کتنے رضی آ جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملازم مدیڑ عمر اور جہاں دیدہ تھا۔ شہریز کا غصہ جیسے پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس حوالے سے نہ زندگی نے اسے کچھ بتایا نہ اس نے جتایا کہ وہ سب جانتا ہے۔ ہاں، زندگی کی عزت، قدر و قیمت اس کی نظروں میں بڑھ گئی تھی۔ شہریز، تو ووٹی کا خیال تو رکھ رہا ہے نا؟ اگلی بار پھر لاہور کا پھیرا لگا تو صدرا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ چونکا۔ آپ کیوں ایک ہی سوال بار بار کرتی ہیں؟ زندگی نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ بدگمان ہونے لگا۔ اس بیچاری نے کیا شکایت کرنی، جب بھی فون پر بات ہوتی ہے تیری تعریف ہی کرتی ہے۔ معروف بھابھی نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ صدرا نے سائیڈ لی۔ پھر شہریز نے اس گتھی کو سلجھانا چاہا۔
تو انہیں جس چاہ سے ہمیں ووٹی سے ملوایا تھا اور جس لڑکی سے تیری شادی ہوئی ہے یہ وہ نہیں لگتی۔ کتنی شوخ و چنچل تھی شروع کے دنوں میں، حویلی آتی تھی تو در و دیوار کہہ لگانے لگتے تھے۔ شادی کے بعد تو لڑکیاں ہی بدل جاتی ہیں اماں۔ نہیں، سدرا نے پرزور نفی کی۔ عادت بدلنا عام بات ہے مگر کوئی انسان اپنی فطرت بدل کر خوش نہیں رہتا، وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ سدرا بہت پڑھی لکھی نہیں تھی مگر بلا کی فصاحت تھی۔ ان کے لفظوں میں وہ چونکا۔ مطلب تو آج بھی اپنے بابا سے پوچھے گا کہ اماں شادی سے پہلے کیسے تھی تو ان کا جواب ہوگا جیسی آج ہے۔ ہاں میری کچھ عادتیں بدلی ہیں مگر تیرے ابا نے کبھی کوئی روک ٹوک مجھ پر نہیں لگائی، کبھی کسی کام کو کرنے پر مجبور نہیں کیا، نہ پیار سے نہ دھونس سے، کبھی اپنے زیادہ پڑھے لکھے ہونے اور میری کم تعلیم کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں نا بیوی ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور سچ ہی ہے۔ میاں بیوی الگ کب ہوتے ہیں؟ ایک کی تعریف دوسرے کی تعریف ہوتی ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ ووٹی ہر بات کے لیے تیری طرف دیکھتی ہے۔ اس کی اپنی مرضی خواہشیں کہیں کھو گئی ہیں۔ یاد ہے جب تو نے اپنی پسند سے ولیمے کو جوڑا اسے پہنایا، وہ بظاہر خوش نظر آ رہی تھی مگر اس کے اندر پھانس چپ گئی تھی۔ شاریز کی نظریں بہنوں کے جھرمٹ میں بیٹھی زندگی پر تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے چھو کر لائبہ کی ہری اور لال چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسرت کے رنگ چہرے پر تھے۔ لائبہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر اسے پہنانے کی کوشش کی۔ زندگی نے ہاتھ کھینچ لیا، گردن گھما کر شاریز کو دیکھنے لگی اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاریز نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے زندگی کے بدلنے کا سراغ مل گیا تھا۔ من پسند ساتھی پا کر بھی اس کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ لڑکیاں تو شادی کے سالوں تک کھلی رہتی ہیں۔ سدرا کہہ رہی تھی۔ وہ چپ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا جانے انجانے میں بھی عام مردوں کی طرح عورت کو بدلتا چلا تھا۔ اس کی آزادی پر قدغن لگا دی، اس کی ذات ترجیحات کو قدموں تلے رون دیا۔ کتنی کھلی سی تھی وہ، مجھے اس کا لاؤ بالی پن ہی تو بھایا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھیلے پہ گول گپے کھاتے کتنی بے فکری تھی، اور میں نے اسے سنجیدگی دان کر دی۔ وہ وہی کرتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی بولتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی پہنتی ہے جس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ایک جیتے جاگتے انسان سے اس کی مرضی آزادی چھین لینا بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ اور اب جب وہ اسی سانچے میں ڈھل گئی ہے تو میں کیوں اس کے بدلنے کا گلہ کر رہا ہوں؟ اسے بدلنے پر مجبور تو میں نے ہی کیا ہے نا، لیکن اب نہیں، اب اور نہیں۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اسے گنوا نہیں سکتا، اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شاریز آفس میں بیٹھا خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ سیل فون اٹھا کر اس نے بے ساختہ اسے کال کی۔ کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ نرم دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو چپ رہ گیا۔ شاریز آپ لائن پر ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ندامت کے سمندر سے نکلا۔ کیا کر رہی تھی؟ سوال ہوا۔ رومیسا آ گئی تھی۔ اسے اشارے سے سلام کر کے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کر کے جواب دیا۔ لنچ سے فارغ ہوئی ہوں، اب رومیسا باجی آ گئی ہیں تو قرآن پڑھنے جا رہی ہوں۔ اوکے، شام کو تیار رہنا، آؤٹنگ پر چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے فرما برداری سے کہا۔ کوئی بلیک کلر کا سوٹ پہن لینا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئی۔ میرے پاس کوئی بلیک سوٹ نہیں ہے، جو پرانے ہیں وہ اسٹور میں سوٹ کیس میں رکھے ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اوکے پھر جو دل چاہے پہن لو۔ جی ٹھیک ہے۔ زندگی نے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی نظر رومیسا پر تھی جو تھکی سی لگ رہی تھی۔ کچھ بوجھی بوجھی سی ہیں رومیسا باجی، خیریت؟ ہاں تھک سی گئی ہوں، 3 بچوں کو سنبھالنا، شوہر کو ہینڈل کرنا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ تم تو ان تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو نا؟ زندگی کو اپنے خالی گود کا احساس ہونے لگا۔ اچھا ہے، بچے تو ہوتے رہتے ہیں، بندہ میاں سے ہی انڈرسٹینڈنگ کر لے پہلے۔ میں نے تو بیوقوفی کی جو بچہ پیدا کر لیا، پھر یکے بعد دیگرے 2 اور بچوں کی پیدائش نے مانو خود پر توجہ دینے کی مہلت نہ دی۔ میرا ایک بچہ ذہنی معذور ہے، تم جانتی ہو، سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ رومیسا رو رہی تھی۔ زندگی اب ان کی روز کی دہرائی باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ ہمدردی بھی تھی، ان کی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت سے آگاہ تھی، مگر وہ قرآن شریف پڑھنے کی خواہش میں ان کی بعض باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ بچے تو اللہ کی دین ہے رومیسا باجی، میں اور شاریز اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ جب کرم کر دے۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ سوری، شاید میں نے تمہاری دل آزاری کر دی، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ رومیسا نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ ارے یہ نہ کریں، اس نے ان کے ہاتھ کھولے۔ مجھے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئے گی کہ میں نے تمہاری دل آزاری کی۔ رومیسا کا لہجہ روحانسا ہو گیا تھا۔ اصل میں آج کل بہت الجھی ہوئی ہوں تو رومیسا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا الجھن ہے؟ اگر آپ بتانا پسند کریں تو زندگی نے رومیسا کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے اچھی دوستی ہو گئی اور پھر میرا یہاں کوئی ہے نہیں تو سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ رومیسا کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جی کہیں۔ اصل میں میرے میاں کے ایک دوست ہیں، 3.5 سال سے میرے پیچھے پڑے ہیں، رازدارانہ انداز تھا
آپ تو شرعی پردہ کرتی ہیں، انہوں نے آپ کو کیسے دیکھ لیا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ رمیسا گڑبڑائی۔ اصل میں وہ اچانک ہمارے گھر آئے تھے، میں اوپر کپڑے پھیلا رہی تھی، ان کے پاس جانے کہاں سے میرا نمبر آ گیا؟ روز ان کی کال آ جاتی ہے۔ رمیسا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ وہ آپ کو کال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے شوہر سے شکایت کرنا چاہیے تھی۔ زندگی کو حیرت ہوئی۔ رمیسا نے جیسے اس کی بات سنی نہیں، وہ مدح سرائی میں مصروف تھی۔ 3 سال پہلے تو میں اور بھی بہت پرکشش تھی، ان کا دل آج تک آیا ہوا ہے مجھ پر۔ رمیسا کا لہجہ فخریہ تھا، زندگی کو جیسے دھچکا لگا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ ایک رات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ زندگی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رمیسا کمال سکون سے گویا تھی۔ میں نے بارہا سمجھایا کہ نکاح کر لو، میں طلاق لے لیتی ہوں، مگر ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں بیویوں نے طلاق لے لی ہے، بچے جوان ہیں، وہ اب شادی کرنا نہیں چاہتے، بس مجھ سے ایک ہی چیز کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کہوں انہیں؟ رمیسا معصوم نوعمر لڑکی کی طرح معصومانہ انداز سے سوال کر کے زندگی کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو انہیں 3.5 سال پہلے جوتا مارنا چاہیے تھا نا، کہ آپ نے ایک گھٹیا آدمی سے اتنے سال بات کی۔ آپ کے 3 بچے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گالی تو نہ بنائیں۔ جو عورت شوہر کی وفادار نہیں، وہ اور کسی سے کیا وفا کرے گی؟ زندگی کو شدید غصہ تھا، لہجے کی ناگواری رمیسا نے محسوس کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید، لیکن آج کے دور میں کون مرد پارسا ہے؟ برا مت ماننا، تم بھی اپنی شادی سے خوش نہیں لگتی۔ 2 سال سے اولاد بھی نہیں ہے، کیا معلوم شہریز باہر کی عورت؟ اسے بلا کا غصہ آیا تھا، مگر اگر وہ شہریز کے لیے محترم ہستی نہ ہوتی تو بے نقص سناتی۔ رمیسا باجی، میرا خیال ہے آپ کو چلنا چاہیے۔ زندگی کے خشک انداز پر رمیسا کی چلتی زبان رک گئی، وہ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ پڑھ تو لو۔ رمیسا نے جیسے آخری کوشش کی۔ معاف کیجیے گا، آپ جیسی سوچ رکھنے والوں کو اس عظیم کتاب سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ بات اگر میں نے یا میری طرح نماز روزے کی پابندی نہ کرنے والی کسی الٹرا ماڈرن لڑکی نے کی ہوتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ آپ جو ایک اعلیٰ کتاب کی تعلیم دے رہی ہیں اور خود جس شوق و خوشی سے گناہ کبیرہ کا ذکر فخری انداز میں کر رہی ہیں، یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا سکھایا، مگر شاید آج تک قرآن کی روح کو نہ سمجھ سکیں۔ ہو سکے تو آج سے اس عظیم کتاب سے ہدایت لیجیے گا۔ زندگی نے رخ پھیر لیا۔ رمیسا نے عبایا پہنا اور یہ جا وہ جا موبائل کی روشنی جل کر بجھ گئی تھی۔ ملازم سے دھول سے اٹی ٹیچی اتروا کر اس نے بلیک کلر کا سوٹ نکال لیا۔ نئے سوٹ آج بھی نئے لگ رہے تھے۔ وہ تیار ہو رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان رمیسا سے ہونے والی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ سیل فون بجنے لگا تھا۔ اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ شہریز کا ٹیکسٹ تھا۔ بس تیار ہوں، اس نے رپلائی کیا۔ شکریہ کہ تم نے بلیک ڈریس پہنا، آپ نے کہا تھا تو سو مجھے پہننا پڑا، اس نے جواب لکھا، پھر چونکی۔ آپ کو کیسے خبر میں نے بلیک ڈریس پہنا؟ 10 منٹ سے تمہیں بیلکنی سے کمرے میں ٹہلتے دیکھ رہا ہوں۔ جواب آیا تھا۔ وہ بیلکنی تک آئی، کار سے ٹیک لگائے وہ ہاتھ ہلا رہا تھا، اس کی لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ کالج بوائے والی حرکت کیوں؟ اچھا لگ رہا تھا تمہیں یوں دیکھنا۔ اگلے پل جواب آیا۔ وہ سر ہلا کر بیلکنی سے ہٹ گئی۔ باہر سے کار کا ہارن مسلسل بجنے لگا۔ تم آتی ہو یا میں اوپر آؤں؟ پوچھا گیا۔ جیسا آپ چاہیں۔ اسے بھی مزہ آنے لگا، وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سوچ لو میں اوپر آ گیا تو بھائی کا پروگرام کینسل ہو جائے گا۔ ٹیکسٹ پڑھ کر اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ آتی ہوں، اس نے جلدی سے لکھا، کچھ بعید نہ تھا، وہ آ بھی جاتا۔ سینڈل پیروں میں ڈال کر جلدی سے چلی آئی۔ پتہ ہوتا اتنی جلدی آ جاؤ گی تو دھمکی پہلے ہی دے دیتا۔ اس کے گرد حصار کر کے قریب کیا۔ کوئی ملازم آ جائے گا، اس نے حصار سے نکلنا چاہا۔ آنے دو، گرل فرینڈ نہیں ہو، بیوی ہو یار۔ زندگی نے چونک کر شہریز کو دیکھا۔ آج اس کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے۔ 2 سال سے دیکھ رہی ہو، جی نہیں بھرا؟ وہ چھیڑنے لگا۔ بہت بدلے لگ رہے ہیں۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ہاں، مجھے خود فیل ہو رہا ہے جیسے میں وہی شہریز ہوں جس نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کوٹ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر تھا، ٹائی بھی کھول کر پچھلی سیٹ پر اچھال دی، کف لنکس کھول کر آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آوارہ گردی کرنے۔ عجیب انداز تھا۔ زندگی کو ہنسی آنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شہریز نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ دوبارہ عشق ہو گیا ہے تم سے؟ کیوں بھلا؟ اس کے انداز بدلے تو زندگی کے لب و لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ کار کو بریک لگا تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسے یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ سامنے موجود یونیورسٹی کی عمارت آج بھی کھڑی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ گول گپے والا آج بھی وہاں موجود تھا۔ پھر اس نے بے حد حیرانی سے شہریز کو دیکھا۔ وہ اترا اور فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ شہریز ہاتھ تھام کر ٹھیلے تک لے آیا۔ شہریز وہ حیران ہوا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پہلی بار میرے دل پر شب خون مارا تھا۔ اس نے گول گپے کی پلیٹ تھمائی۔ گول گپے کھاتے ڈھیروں باتیں کرتے وہ بے حد خوش تھی۔ شہریز اسے شاپنگ مال لے آیا، کئی بلیک ڈریس پیک کروائے۔ حیران ہوتی رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، اگلے پل وہ آگے بڑھ گئی تھی، مگر اسے جھٹکے سے رکنا پڑا۔ شہریز اس کی کلائی تھام لی۔
ढेर सारी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना रहा था। वो खामोशी से उसकी कारगुजारी देख रही थी। उसे उस तब्दीली की वजह समझ नहीं आई थी। शाहरेज़ मुलाजिम को खाना बेड में लाने का कह रहा था। आपको तो बेडरूम में खाना खाना पसंद नहीं है फिर? वो पूछे बगैर ना रह सकी। तुम्हें तो पसंद है ना अपने फेवरेट एक्टर की कई बार की देखी फिल्म देखते खाना खाना। मैं टाइगर श्रॉफ की मूवी ले आया हूँ, दोनों मिलके देखेंगे। शाहरेज़ डीवीडी सेट कर रहा था। टॉप्स उतारते उसके हाथ साकत रह गए थे। शाहरेज़ करीब आया, उसके हाथ हटाकर खुद टॉप्स उतारने लगा। ज़िंदगी बेयकीनी से उसे देखने लगी। माफ़ी मांगूं, माफ़ कर दोगी? चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए पूछा। आप? उसके लब कपकपाए, गले में फंदा सा लगा। एक बार मेरे कहने पर आप कहने की आदत डाली थी, आज से मैं तुम्हारे लबों से अपने लिए तुम सुनना चाहता हूँ। वो धीमे से गोया हुआ, उसका दिल गुदास हुआ, आंखों में पानी भर आया। जिंदगी। शाहरेज़ का पुकारना गजब हो गया। उसके शाने पर सर रखे वो शिद्दत से रोने लगी। रो लो जी, भर के रो लो, पिछले 2 सालों का गुबार निकाल दो। उसके आंसू में मजीद रवानियाँ आ गई थी। तुमने मेरी हर ज्यादती पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। इससे पहले कि तुम्हारा दिल पत्थर हो जाए, उसे मेरे लिए फिर से नरम कर लो। वो हौले हौले बोल रहा था, बाल सहला रहा था। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ जबर का रिश्ता इख्तियार कर लिया था। मैं चाहता था तुम वैसी ही रहो जैसा मैं चाहता हूँ, और तुमने कभी जीरा ना की, बस अंदर ही अंदर घुलती रही। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत इससे पहले कि दम तोड़ देती। मुझे एहसास हुआ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तुम्हारी आज़ादी सलब कर ली, हर पसंद नापसंद पर पाबंदी लगा दी। कसूर तुम्हारा भी है कि तुमने एहतजाज नहीं किया, खामोशी से मेरी बात मानती रही, और मैं तुम्हें खुद बदल कर तुम्हारे बदलने की वजह ढूंढता रहा। तुम्हारी सर्द महरीला ताल्लुकी पर बदगुमान होने लगा, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। भले मेरे अंदाज से तुम्हें लाख तकलीफ हुई, मगर तुमने कभी चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढा, एक लम्हे के लिए भी मुझसे बेवफाई नहीं की। उसने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। शाहरेज़ उसके आंसू साफ करने लगा। तुम अपना सेल फोन बंद करना भूल गई थी। मैंने तुम्हारी और रुमैसा बाजी की तमाम बातें सुन ली थी। तुमने रज़ी के साथ भी जो सलूक किया, मैं उससे भी आगाह था, और यकीन जानो अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा इज्जत करने लगा हूँ। तुम्हारा ज़ाहिर व बातन एक है, तुम में मुनाफिकत नहीं। तब ही तुम मेरी पसंद में ढल के खुश नहीं थी। तुम्हारे अंदर खुद से जंग छिड़ी रहती है, और अब मैं तुम्हें मज़ीद मुश्किल में नहीं देखना चाहता। आज से तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी है, जो चाहो जैसे चाहो करो, बस तुम खुश रहो। उसने उलझन सुलझाई। मुझे अपनी पसंद पर फ़ख्र है, बस तुम मेरी ज़िंदगी बन जाओ, और आइंदा से मैं डिक्टेटर शौहर बनने लगूं तो मेरे कान खींच लेना। वो आसूदा हो गई थी। उसकी ज़ात को उसकी खूबी खामियों के साथ तस्लीम करने की सनद मिल गई थी। उसकी ख्वाहिशों पसंदीदगी को अवलियत देने का अहद किया था। वो जैसे फिर से जी उठी थी। मुझे तुम्हारा बेफिक्रापन, हंसी, खिलखिलाहटें चाहिए। बोलो, मानोगी मेरी बात? मैंने कब आपकी कोई बात टाली है? उल्टा पूछा। हाँ, ये तो है, बहुत फर्माबरदार है मेरी बीवी। उसने हिसार किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम खाना ले आया। उसने जोर लगाकर हिसार तोड़ा। इतनी भी फर्माबरदार नहीं हूँ, उसने मुंह चिढ़ाया। शाहरेज़ मुंह पर हाथ फेरकर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसकी मोहब्बतों और चाहतों की शाम एक बार फिर लौट आई थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये फैमिली स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए नावल के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।